الحمدللہ وکفا ذی المجد والعلا خالق الحب والنوا مالک الارض والسماء والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الاتقیاء و اصحابہ النجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سارے احباب شامل ہو جائیے وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین ذی قدر معزز و محتشم برادران اسلام بحمد اللہ تعالی ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آخری جمعہ میں اللہ کے حضور اس کے گھر میں جمع اور حاضر ہیں اس مالک کا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں اور گھڑیاں نصیب فرمائیں احبابی گرامی اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں پر بے پناہ لا تعداد اور لا محدود احسانات انعامات نوازشات اور اس کی نعمتیں اور اکرامات ہیں انسان اگر ساری زندگی لگا دے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو فرمایا ایک ایک کر کے گننا تو بڑی دور کی بات ہے
تم اندازے سے بھی شمار نہیں کر سکتے کہ تمہارے رب کی تمہارے اوپر مہربانیاں اور نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ عدم سے لے کر جب ہم کچھ نہ تھے، اس کی مہربانیوں کا سلسلہ ہمارے اوپر تب سے شروع ہوا۔ ہماری پیدائش اور ہماری موت کے بعد ہماری قبر، ہماری قبر کے بعد ہماری بعثت اور اللہ کے حضور حاضر ہونے اور پھر جنت میں جانے تک اس کی نعمتیں، اس کی مہربانیاں ہر لحظہ، ہر گھڑی اپنے بندوں کو مل رہی ہیں۔ ہم چونکہ دنیا کی محبتوں میں گم لوگ ہیں، اس لیے ہماری نظروں کے اندر، ہماری سوچ اور فکر کے اندر بڑی بڑی نعمتیں وہی قرار پاتی ہیں جن کی دنیا کے اعتبار سے حیثیت بڑی ہوتی ہے۔ مال و منال مل گیا، اس نے سمجھا کہ مجھ پر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ عہدہ مل گیا، منصب مل گیا، دنیا میں شہرت، پاپولرٹی مل گئی، یہ خیال کیا کہ مجھے سب کچھ مل گیا۔ لیکن اللہ والے جو ہیں ان کا انداز ہمارے انداز سے بالکل مختلف اور الگ تھلگ ہے۔ بعض اوقات ہم جن چیزوں کو نعمت متصور کر رہے ہوتے ہیں، اہل اللہ انہیں آفت تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل محبت کے ہاں، اہل دنیا کے ہاں تو نعمتیں میں نے عرض کر دی، مال و منال، عزت، شہرت، عہدہ، منصب، اولاد، مکان، یہ دنیاوی چیزیں بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن اہل محبت کے ہاں، چلیں اس کو ایک اور حصے کے اندر بھی لے جائیں تو پھر ایک دوسرا حصہ فریق اور بناتے ہیں، اسے کہہ لیں کہ عام اہل ایمان کے ہاں خاتمہ بالایمان اور جنت کی طلب اور جنت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل دنیا کے ہاں دنیا کا ملنا نعمت، اہل ایمان کے ہاں خاتمہ بر ایمان اور جنت کا ملنا نعمت۔ لیکن اہل محبت کے ہاں سب سے بڑی نعمت محبوب سے ملاقات ہے۔ اور اگر محبوب کی ملاقات نہ ہو تو پھر ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے زیادہ لذت دینے والی جو چیز ہے وہ محبوب کے لیے رونا ہے۔ اس کی یاد میں رونا، مختلف انداز میں اسے یاد کر کے رونا۔ متصوفین، صوفیاء، اہل اللہ فرماتے ہیں رونا جو اللہ کے حضور ہوتا ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ہے، اس کو کہتے ہیں بکاء الخطیہ، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، اپنی نافرمانیوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے اللہ کے حضور رونا۔ بیٹھا
جب سے بالغ ہوا اس بلوغت کے دم سے لے کر اس آخری دم تک جس لمحے وہ بیٹھا سوچ رہا ہے، اس کی زندگی کی کہانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس کے شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کی خلوتیں اور اس کی جلوتیں اس کے سامنے ہیں. لہذا تنہا بیٹھا اپنی خطاؤں کو یاد کیا اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہانے لگ گیا. اسے کہتے ہیں بکاء الخطیہ. دوسرا ہے اللہ کے خوف میں رونا. اس کی طاقت، اس کی شان، مقام، مرتبہ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس کی پکڑ بڑی شدید ہے اور میں اپنی زندگی غفلتوں کے اندر گزار رہا ہوں تو کسی لمحے بھی اس کی پکڑ آ سکتی ہے. اس خوف میں اللہ کے حضور بیٹھ کر آنسو بہانا، اسے بکاء الخوف، خوف کی وجہ سے رونا کہا جائے گا. پھر تیسرے مرحلے پر جو اللہ کے حضور رونا ہے وہ ہے بکاء الحیا. اللہ کی نعمتوں، اس کی نوازشات، اس کی مہربانیوں اور اس کے انعامات پر اس سے حیا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا. پھر چوتھے نمبر پر ہے بکاء الہیبت. اللہ کی شان جبروت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت اور اس کے سامنے اپنے آپ کو لاچار، بے بس، بے کس، بے سہارا سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو کر رونا. یہ سارے رونے جو ہیں، یہ آنسو جو ہیں، یہ اللہ کو پسندیدہ ترین آنسو ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے حضور دو قطروں سے بڑھ کر کوئی پانی محبوب نہیں. ایک وہ قطرہ جو راہ جہاد میں مجاہد کے بدن سے اس کی محبت میں خون نکلتا ہے، اور دوسرا وہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ مومن کی آنکھوں سے نکلتا ہے. اور یہ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اتنا قیمتی ہے کہ ہزار سال کی عبادت، وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت نہیں رکھتی جو اللہ کے خوف اور اس کی یاد میں آنکھوں سے نکلنے والا آنسو جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک قطرہ آنسو جو اللہ کی یاد میں بندہ مومن کی آنکھوں سے نکلا، کل جب قیامت کے دن اس ایک قطرہ پانی کو، قطرہ آنسو کو جب جہنم کی آگ کی طرف پھینکا جائے گا تو وہ 700 سال کی مسافت پر اس بندہ مومن سے دور چلی جائے گی. ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، ہمارے گناہ لا تعداد لا محدود ہیں، ہم کبھی اس کے خوف میں روئے نہیں، کبھی اپنی خطاؤں پر ندامت کے ہم نے آنسو نہیں بہائے. اور یہ آنسو اتنی عزت اور قدر والا ہے کہ یہ زمین کی طرف بعد میں جاتا ہے. اللہ
اسے عزت اتنی عطا فرماتا ہے کہ اس ایک آنسو کے بدلے میں جو اللہ کے خوف میں اور ندامت کی وجہ سے آنکھوں سے نکلا وہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کے اندر جب ندامت آتی ہے، شرمندگی آتی ہے، گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا، یہ کوئی بڑی اور بڑی بری بات نہیں۔ جب مادہ شہوات اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے تو غلطی ہم سے ہوگی، گناہ ہوں گے، لیکن جب اس پر ندامت اختیار کی جاتی ہے تو وہ ندامت اس سے بڑھ کر کائنات میں انسان کے لیے بڑی چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گرامی، ایک آدمی کو گناہوں کی عادت پڑ گئی، محلے والوں نے سمجھایا لیکن اسے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، اپنی عادت میں لگا رہا، صبح و شام گناہ، دن رات گناہ۔ آخر محلے والے مجبور ہو گئے اس کا بائیکاٹ کرنے پر۔ اسے کہا تو ہمارے محلے میں نہیں رہ سکتا، نکل جا۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان تھا اٹھایا، گٹری لی، جنگل میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ پیغمبر کو آواز آتی ہے، موسیٰ میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، شہر میں اعلان کرو جو میرے ولی کے جنازے میں جائے گا میں جنازہ پڑھنے والوں کی بھی گناہ معاف فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، قوم دوڑ کے نکلی، جنگل میں گئے، میت سامنے پڑی ہے، منہ پہ کپڑا ہے، لوگ قریب گئے، دیکھے تو صحیح یہ کون ہے محبوب خدا کہ جس کا جنازہ پڑھنے سے اللہ جنازہ پڑھنے والوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ قریب گئے، منہ سے کپڑا اٹھایا تو لوگ ہکا بکا وہی گناہگار جس کا بائیکاٹ کر کے شہر سے نکالا تھا، اس کی میت آنکھوں کے سامنے ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پیغمبر آپ فرماتے ہیں اللہ کا ولی یہ تو فلانا مجرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات اللہ کے حضور عرض کی، مالک تو کہتا ہے میرا ولی ہے لیکن زمین والے کہتے ہیں مجرم اور گناہگار ہے۔ مالک مجھے ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجرم تیرا ولی کیسے؟ رحمت ربانی مسکرائی، فرمایا موسیٰ یہ زمین والے ٹھیک کہتے ہیں اور میں خدا بھی ٹھیک فرما رہا ہوں۔ مالک مجرم تیرا ولی؟ فرمایا موسیٰ یہ مجرم تھا، گناہگار تھا، جب شہر والوں نے اسے نکالا، اس کا کھانے پینے کا سامان چند دنوں میں ختم ہوا، ایک دن اس کے بدن پہ کپ کپی تاری ہوئی، یہ تھرا کے گرا اور اسی لمحے اسے من میں ندامت محسوس ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور یہ روتے ہوئے مجھے پکار کے کہتا ہے اللہم انی عبد من عبادک وغریب فی بلادک لا ملجا لی سواک۔ اے میرے ربا، اے میرے کریم، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، تیرے شہر والوں نے مجھے نکال دیا ہے، اب میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تیرے سوا۔ اور اگلے جملے بڑی عجیب اور دل چیر دینے والے ہیں، روتے روتے کہتا ہے الہی اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ مجھے معاف کر دینے سے تیری بادشاہی گھٹ جائے گی یا مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہی بڑھ جائے گی، میرے کریم میں کبھی بھی تو اس سے معافی نہ مانگتا، لیکن میں جانتا ہوں انکا انت الغفور الرحیم، تو گناہگاروں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ فرمایا موسیٰ وہ اتنے درد سے رویا ہے، یہ جملے سننے والے ہیں، فرمایا موسیٰ وہ اتنے درد سے رویا ہے
مجھ رب کو اپنی عزت کی قسم اس نے تو صرف اپنی معافی مانگی، اگر وہ پوری زمین والے لوگوں کی بھی معافی مانگتا میں رب سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اس کی بارگاہ میں ندامت، اس کی بارگاہ میں شرمندگی، اور اپنے آپ کو لاچار کر کے جب بندہ مومن اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیتا ہے، پھر وہ بندے کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، بندے کی ندامت کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اسے معاف بھی فرما دیتا ہے، اسے اپنے ولیوں کو صف میں بھی شامل فرما دیتا ہے۔ یہ سارے آنسو ہیں جو انسان کی قدر اللہ کی بارگاہ میں بلند سے بلند تر کرتے ہیں، لیکن ان سارے آنسوؤں میں سے درجہ کے اعتبار سے قیمتی ترین آنسو، جو اللہ کی یاد میں رونا ہے، ان رونے میں سے جو افضل ترین رونا ہے وہ ہے اللہ کی محبت اور اس کے شوق دیدار میں رونا، اس کی طلب میں رونا، اپنے محبوب کو یاد کر کے رونا، اس کے دیدار کی طلب اور طلب کے اندر رونا۔ اور خدا کی قسم جنہیں یہ لذت نصیب ہو جاتی ہے نا، ان کے لیے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن نا حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو ایک جوان کو دیکھا، اس جوان کی حالت یہ تھی کہ وہ اس کا بدن بالکل کمزور پڑا ہوا تھا اور بھوک پیاس کی وجہ سے وہ نڈھال نظر آ رہا تھا۔ آپ کو اس پر رحم آیا، اس کے قریب گئے، اپنی جیب سے 100 درہم کی ایک تھیلی نکالی، اسے ہولے سے تھمائی، کہا بیٹا لو کچھ کھا پی لینا۔ اس نوجوان نے کوئی تعرض نہیں کیا، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ مخاطب ہوئے، فرمایا بیٹا یہ لے لو کچھ کھا پی لینا۔ نوجوان نے پھر بھی کوئی دھیان نہیں دیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب تیسری بار مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا نا بیٹا تیری یہ حالت ہے کہ تیرا بدن لرز رہا ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، اور تیرے اوپر یہ کمزوری طاری ہے، یہ لے لے۔ جب تیسری بار کہا نا تو نوجوان نے پلٹ کے حضرت ذوالنون مصری کی طرف نگاہ ڈالی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ روتے ہوئے پتہ کیا کہہ رہا تھا ذوالنون تو مجھے کہتا ہے کہ یہ میں 100 درہم لے کر اپنی اس کیفیت کو بدل ڈالوں؟ مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی مجھے اس کے بدلے میں جنت بھی دے دے میں جنت لینے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ جو مجھے میرے رب کی محبت میں لذت نصیب ہو رہی ہے مجھے وہ لذت جنت میں بھی نصیب نہیں ہو سکتی، اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں چند درہموں کے بدلے میں اس لذت کو بیچ ڈالوں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی پیار کے اندر وہ لذت اور وہ قرار انہیں نصیب ہوتا ہے کہ وہ قرار انہیں حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن فرمانے لگی، فرمایا لوگو اگر میرا بس چلے نا تو میں جہنم پر پانی پھینک کر جہنم کو ٹھنڈا کرتا، اور میرا بس چلے تو میں جنت کو آگ لگا ڈالوں۔ لوگ حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگے اماں رابعہ یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ آج لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں، لوگ سجدے کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی خاطر، جب جنت اور جہنم نہیں ہوگی تو سیدہ پھر عبادت کون کرے گا؟ فرمایا میں یہی تو چاہتی ہوں کوئی جنت کے تمام لالچ نہ کرے، کسی کا سر جھکے تو محبوب کے دیدار کے شوق میں جھکے، کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ جہنم کے خوف کی وجہ سے نہ آئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ محبوب کے دیدار کی تڑپ کے اندر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب ابھی گرامی اللہ والوں کا اپنے رب سے تعلق ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یہی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن حرم کعبہ میں گئے، ایک شخص ایک جوان کو دیکھا بیٹھا زاروں کے تار رو رہا ہے،
آپ اس کے قریب گئے، قریب جا کر اس سے پوچھا کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے؟ عجیب و غریب سوال، بیٹا کیوں رو رہا ہے، کیا تیرا دوست نہیں ہے؟ یہ سوال اس لیے تھا کہ اس لیے تو نہیں ہے کہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، تیرا کوئی دوست نہیں ہے اور اپنی تنہائیوں اور محرومیوں کی وجہ سے رو رہا ہے۔ پوچھنے والا اللہ کی محبت میں کشتا ذوالنون مصری تھا، اس کا سوال بھی کچھ اور تھا۔ فرمایا بیٹا کیوں روتا ہے، کیا تیرا کوئی دوست نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا ہاں حضور میرا دوست ہے۔ اگلا سوال کیا تھا؟ کہا بیٹا کیا تیرا دوست قریب ام بعید، تیرا دوست تیرے قریب ہے یا تو اس سے دور ہے؟ کیوں روتا ہے؟ تیرا دوست کہیں تو اس سے بچھڑ گیا ہے، دور چلا گیا ہے کہ تو رو رہا ہے؟ یہ سارے اشارے ادھر کے تھے۔ پوچھنے والا عاشق تھا، جواب دینے والا محبت الہی میں کمال رکھنے والا تھا۔ کہا تیرا کوئی دوست ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا بیٹا کیا وہ قریب ہے یا دور ہے؟ کہنے لگا حضور وہ دور نہیں وہ قریب ہے۔ اگلا جو سوال تھا حضرت ذوالنون مصری کا، فرمایا بیٹا یہ بتا اب مخالف ام موافق، کیا اس لیے تو نہیں رو رہا کہ تیرا دوست تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس کی تجھ سے مخالفت ہو گئی ہے، وہ تجھ سے دور چلا گیا ہے اور تجھ سے تیرا مخالف ہو گیا ہے، کیا وہ تیرا مخالف ہے یا تیرا موافق ہے؟ کیا تیری اس سے بنتی ہے یا اس سے بگڑی ہوئی ہے؟ یہ تیسرا سوال تھا۔ اس جوان نے کہا حضور میرا دوست بھی ہے، میرے قریب بھی ہے، وہ میرا مخالف بھی نہیں، میرا موافق ہے۔ حضرت ذوالنون مصری حیرت اور استعجاب میں ڈوبے ہوئے پوچھتے ہیں سبحان اللہ، بیٹا بڑی عجیب بات ہے، تیرا دوست بھی ہے، تیرے قریب بھی ہے، تیرا مخالف بھی نہیں، تیرا موافق ہے، بیٹا پھر تو روتا کیوں ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو اور وہ روتے ہوئے جو جملے اس نے کہے وہ کتنے حیرت بھرے تھے۔ کہنے لگا حضور یا شیخ جو دوری اور عداوت میں تکلیف ہوتی ہے نا وہ ذرا کم ہوتی ہے، اور جو قرب اور موافقت میں تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ ہے۔ آپ پھر حیرت میں ڈوب کے کہتے ہیں بیٹا بات کیا کرتا ہے؟ فرمایا ناراض ہو، دور ہو، تکلیف تو ہوتی ہے کہ محبوب ناراض بھی ہے، دور بھی ہے، لیکن جب محبوب قریب ہو، اس کی انعامات، اس کی نظر، اس کی محبت نصیب ہو رہی ہو، پھر ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ وہ محبتیں جو میرا محبوب مجھے دے رہا ہے وہ محبتوں کی نظر کم ہو جائے۔ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہیں میری کوئی کوتاہی میرے محبوب کو مجھ سے دور نہ کر دے، میں اب قریب آ کر تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ یہ لذتیں مجھے ہمیشہ رہیں، یہ قرار مجھے ہمیشہ نصیب رہے، میرا محبوب میرا رب مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو جائے۔ احباب یہ اہل اللہ کا اللہ کی محبت میں رونا ہے، یہ اہل اللہ کا اللہ کے پیار میں رونا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ آ کر کہتا ہے حضور میری بیٹی ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں روتی ہے، اور حال یہ ہو چکا ہے کہ اب اس کی بینائی دھیرے دھیرے کم ہونے لگ گئی ہے۔ آپ آئیں، آپ بزرگ ہیں، اللہ کی ولی ہیں، آپ اسے تھوڑا سمجھائیں کہ تھوڑا کم رویا کرے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس بیٹی کو پاس بلایا، بلا کر پوچھا بیٹی تھوڑا کم رویا،
کہیں اس رونے کی وجہ سے تیری بصارت ہی نہ چلی جائے۔ اب اس جو بچی کا جواب ہے نا وہ روحوں کو تڑپا دینے والا۔ وہ بیٹی کہتی ہے یا شیخ میں جو روتی ہوں نا ان رونے کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جب قیامت کے دن مجھے جنت دے تو میری یہ آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے محبوب کا دیدار کر سکے۔ اور آگے کہتی ہے شیخ اب میری کیفیت دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو یہ ہوگا کہ میری یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہوں گی، توجہ ہے، میری یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہوں گی کہ وہ محبوب کا دیدار کر سکیں۔ فرمایا اگر یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ محبوب کا دیدار کر سکے تو فرمایا پھر مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں اندھا ہو جانے دو۔ اگر یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اپنے مالک کا دنیا میں اس کی تجلیات کا مشاہدہ یا جنت میں مالک کا دیدار نہ کر سکے، اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں اندھا ہو جانے دو۔ اور جو اگلا جملہ ہے نا وہ کیا ہی کمال کا ہے، اور روتے روتے کہتی ہے حضور یا شیخ اگر یہ آنکھیں رونے کی وجہ سے اس قابل ہو سکتی ہیں کہ یہ جنت میں اپنے رب کا دیدار کر سکے تو عرض کرتی ہے حضور پھر یہ تو دو ہیں، اگر 1000 آنکھیں بھی ہوں تو محبوب کے دیدار کے لیے قربان ہے۔ اس مالک کی محبت کے اندر جو لذت اور جو قرار اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے وہ خدا کی قسم حضرت مالک بن دینار آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ہماری تقریریں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں، ہم عام آدمی سے لے کر عالم اور مقرر تک ہمارے خطابات دوسروں کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار خطاب اپنی ذات کو کرتے، اپنے نفس کو کرتے، اور اپنے نفس کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرے نفس تو جنت میں اپنے مالک کے دیدار کا شوق رکھتا ہے، مجھے اتنا تو بتا وہ کون سی دنیا کی لذت ہے جو تو نے اپنے مالک کی دیدار کی محبت میں اس لذت کو چھوڑا ہے۔ وہ دنیا کی کون سی ایک برائی ہے جو صرف اور صرف تو نے اپنے رب کی دیدار کی لذت کی خاطر ترک کی ہے؟ وہ کون سی ایک معصیت ہے جو تو نے اللہ کے شوق کی خاطر اس کو چھوڑا ہے؟ وہ کون سی ایک معافی ہے جو تو نے لوگوں کو دی، اس لیے لوگوں کو تو نے معاف کیا کہ تیرا رب تجھے معاف کر دے؟ اور حضرت مالک بن دینار روتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے نادان تیرے اندر ہر طرح کی معصیت بھی موجود ہے، تو نے اطاعت بھی جو کی ہے وہ بھی اپنے من کے لیے اور جنت کی لالچ میں کی ہے، کوئی ایک عبادت تو ایسی دکھا دینا جو تو نے اپنے محبوب کے شوق کے لیے کی ہو۔ اور پھر آپ اپنے آپ کو یوں ہی جھنجھوڑتے اور جھنجھوڑتے حضرت مالک بن دینار بے ہوش ہو جاتے۔ یہ اللہ کی محبت کے اندر رونا، اللہ کے پیار کے اندر رونا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پہاڑ پر گئے اور آپ نے پہاڑ پر ایک شخص کو جوان کو دیکھا، وہ رو رہا تھا اور وہ روتے روتے اللہ کے حضور یہ عرض کر رہا تھا اے میرے رب میں اس کائنات میں تیری محبت کے علاوہ کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں،
حضرت سری سکتی نے اس سے سوال کیا، بیٹا محبت کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کی عبادت کے اندر لذت ہو جائے، اس کی عبادت کے اندر لذت نصیب ہو جائے، لذت نصیب ہو تو پھر وقت کا بیتنا، وقت کا گزر جانا محسوس نہیں ہوتا۔ رابعہ بصری کا سر سجدے میں تھا، سبحان ربی الاعلی کی آواز زبان پر تھی، رات کے لمحات بیتتے جا رہے تھے اور فجر کی اذان کی آواز جب کانوں میں پڑی، ابھی رابعہ کا پہلا سجدہ تھا، سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے، مالک ایک رات تو اتنی لمبی بنا دیتا، تیری بندی جی بھر کر تجھے یاد کر لیتا۔ یہ اللہ کی محبت کے اندر یہ لذتیں نصیب ہوتی ہیں جنہیں اللہ اپنا پیار نصیب فرماتا ہے۔ وہ اپنے رب سے تعلق والی ہر چیز کو اس دھیان سے دیکھتے ہیں کہ کیا خبر مجھے کس چیز میں میرے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ آسمان زمین کائنات کی ہر شے میں بقول اقبال کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں، اور یہ پوری ایک روایت ہے جس کو حضرت سلمہ بنت مخزوم نے روایت کیا کہ ایک ملک شام کی عارفہ خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئی، وہ کعبے کا طواف کرتی اور روتی رہتی، اور جب کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے جاتی تو رکتی اور کعبہ کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی بیت ربی، یہ میرے رب کا گھر ہے۔ پھر کہتی بیت ربی، کیا یہ میرے رب کا گھر ہے؟ اور پھر آگے چل پڑتی۔ ایک دن بیت اللہ کا دروازہ کھلا، کچھ عارف لوگ اللہ کے گھر میں کعبہ میں داخل ہوئے، اور جو اندر داخل ہوئے تو وہ عارفہ دروازے کے قریب گئی، اندر جانے والے رو رہے تھے، وہ کچھ بول رہے تھے، وہ قریب گئی اور قریب جا کر اس نے کان لگائے، یہ عارف لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے روتے روتے، محبوب اے ہمارے رب، تیری ملاقات کب ہوگی؟ ہماری زندگیاں تیرے ملاقات کی تڑپ میں گزرتی جا رہی ہیں۔ اس عورت کی کان میں محبوب کے دیدار کی، ملاقات کی جب یہ آواز سنی، وہیں اللہ کے گھر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے اس نے چیخ ماری اللہ کے دیدار کے شوق کے اندر، اور اس کے بدن سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور حضرت شیخ موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دو بیٹیاں اور دونوں عارفہ کی، دونوں اللہ کی محبت میں رونے والی تھی، حج بیت اللہ کے لیے آئیں۔ جب چلتے چلتے ہمارے بھی احوال ہے نا، ہم بیت اللہ میں داخل بعد میں ہوتے ہیں، ہمارے کیمرے پہلے آن ہو جاتے ہیں، طواف کوچہ یار ہو رہا ہے اور ہمارا دھیان کہیں اور طرف ہے۔ وہ دونوں حضرت شیخ موصلی کی بیٹیاں کعبۃ اللہ کے گھر جب کعبہ سامنے آیا، قریب آئی، ایک بہن دوسری بہن سے سوال کرتی ہے، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ کہتی ہے کیا یہ میرے رب کا گھر ہے؟ دوسری بہن نے جواب دیا، ہاں میری بہن، یہی میرے رب کا گھر ہے، بس یہ سننے کی دیر تھی
طرح روئی کہ ایک چیخ نکلی اور اسی چیخ کے اندر اس کے بدن سے اس کی روح پرواز کر گئی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روتے تھے اور رو رو کر کہتے تھے. کسی نے ایک آدمی بازار جا رہا تھا, اس نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک سوال کیا. اس نے پوچھا حضور میں بازار جا رہا ہوں, اگر کوئی چیز ضرورت ہو تو بتائیے گا میں لے کے آتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے جو چیز مجھے ضرورت ہے کاش تو وہ لے کے آ جائے. اس نے کہا حضور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا میں موت کا طلبگار ہوں. پوچھنے والا رک گیا, کہتا ہے حضور موت کے طلبگار؟ فرمایا ہاں, محبوب سے ملاقات کو بڑا لمبا وقت ہو چکا ہے, چاہتا ہوں موت آئے اور میرے محبوب سے ملاقات ہو جائے. اللہ کی محبت کے اندر کبھی تنہائی میں بیٹھے, کبھی خلوت میں بیٹھے, اسے یاد کریں. یہ وہ لذت ہے, یہ وہ قرار ہے کہ خدا کی عزت کی قسم کل کائنات کی دنیا بھی اس کا بدل نہیں بن سکتی. وہ مال, وہ دنیا کی کوئی چیز, میں نے شروع میں عرض کیا نا, وہ جوان کہتا تھا کہ ذوالنون تو مجھے 100 درہم دے کر مجھ سے یہ لذت چھیننا چاہتا ہے, مجھے اگر کوئی جنت بھی دے تو میں اس کے بدلے میں یہ لذت دینے کو تیار نہیں ہوں. خدا کی قسم رونے کے اندر, اللہ کے رونے, یاد میں اور اس کی محبت میں اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونے کے اندر وہ لذت ہے جو دنیا میں بلکہ جنت کے اندر بھی وہ لذت نصیب نہیں ہوگی. اس لیے صحابہ بھی ایک التجائیں کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں بھی. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان گھبرائے ہوئے ہیں, چہرے کا رنگ اڑا اڑا ہے. آپ نے پوچھا ثوبان کیا ماجرا؟ یا رسول اللہ صبح دیدار کر کے گیا, کام میں لگ گیا. اب یہ حضور کی محبت کی بات ہے, پہلے آپ نے اللہ کی محبت کی باتیں سنی. حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ کام میں لگ گیا. اب اندر تڑپ پیدا ہوئی, آقا کام چھوڑ کے آیا, آپ کا دیدار کر لیا. فرمایا ثوبان پھر تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ثوبان فرمانے لگے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی وجہ یہ ہے آقا, اب تو جب بھی دل پریشان ہوتا ہے نا آقا سارے کام دھندے چھوڑ کے آتے ہیں, کریم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ کل جب قیامت کا دن ہوگا, اگر ہمیں آپ کی صدقے, آپ کے قدموں کے صدقے ہمیں جنت نصیب ہو بھی گئی, آقا آپ کا مقام بہت بلند ہوگا, ہمارا جنت میں مقام بہت ادنا ہوگا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہمیں جنت میں بھی لذت اور قرار نہیں ملے گا محبوب اگر تیرا دیدار نہیں ہوگا. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ثوبان پریشان نہ ہو, قیامت کے دن جنت میں بندہ اسی کے ساتھ جائے گا جس سے وہ پیار کرتا ہوگا. ثوبان اگر تیری محبت مجھ محمد کے ساتھ ہے تو کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہی جائے گا. اور حضرت ربیہ نے جب تہجد کے وقت حضور کو وضو کروایا, وضو کروانے کے بعد حضور کی رحمت جوش میں آئی, فرمایا سل یا ربیہ, ربیہ مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت ربیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا ایک ہی سوال ہے, نہ دنیا کا منصب نہ دولت, آقا کچھ بھی نہیں چاہیے, اسألک مرافقتک فی الجنہ, آقا آپ سے جنت میں آپ کی صحبت کا سوال کر رہا ہوں, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ہے ساری کائنات 100 سوالوں سے, یہی ایک سوال اچھا ہے جو اپنے محبوب کو مانگ لیتے ہیں انہیں ساری کائنات مل جاتی ہے. اللہ ہمیں اپنے دیدار کی لذت شوق نصیب فرمائے, اس اپنی محبت میں رونا نصیب فرمائے, ندامت کے آنسو نصیب فرمائے. رمضان جا رہا ہے, کیا خبر ہماری زندگیوں میں یہ آخری جمعۃ الوداع ہو,
کیا خبر یہ ہماری زندگیوں کا آخری عشرہ رمضان ہو، آئیے ان لمحات کی قدر کیجئے، اپنے رب کی محبت میں رونے والے بنیے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے آنسو بہانے والے بنیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت میں، اپنے خوف میں اور اپنے گناہوں میں توبہ کرتے ہوئے رونا نصیب فرمائے۔